بخاری صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک لحاظ میں تو وکاس کی بات تھوڑی سی ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایئر فورس پہ زیادہ انویسٹ کریں، ہم نیوی کے اوپر زیادہ انویسٹ کریں، جس طرح سے دیگر ملکوں میں ان جگہوں پہ زیادہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن جس طرح سے ہمیں عابد خان صاحب نے بھی کمنٹ میں بات بھی کی، یہ بات بھی میک سینس کرتی ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ہمارے پاس ایک بھارت جیسا پڑوسی ہے، ہمارے پاس کینیڈا اور یو ایس والے پڑوس کے ملک نہیں ہے. ہمارے پاس افغانستان موجود ہے جہاں سے پراپرلی ایک دہشت گردی ہوتی ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ایران اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل معاملات نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں صرف فوج کی ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جو ہے محکمہ اس کے اوپر زیادہ انویسٹ کریں، دوسرے پہ کم کریں، لیکن اس کی جو امپورٹنس ہے، انٹیلیجنس کی امپورٹنس ہے، اس کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک میری ناقص رائے میں ڈیفنس اینالسٹ نہیں ہوں، لیکن جو بڑی بڑی باتیں ہر کسی کو نظر آتی ہیں ایک کامن سینس کی، کہ ایک شارٹ ٹرم گول ہے، ایک لانگ ٹرم. لانگ ٹرم گول میں یقیناً آرمی کی تعداد کم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے، فائنینشلی ہی ہم کیپیبل نہیں ہیں. اور آپ نے سوویت یونین دیکھا، فائنینشیل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ کلیپس کر جاتے ہیں سپر پاور کو بھی. ہم کیا ہیں شارٹ ٹرم میں؟ جو آپ نے بات کی، میں اسی سے ہی ایگری کرتا ہوں کہ جو اسٹریٹجک سچویشن ہے، آپ کو فٹ سولجر بھی بہت بڑی تعداد میں چاہیے. اس میں افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پورا ویسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ، آپ کو ان کے ساتھ ڈسپیوٹ. اب انڈیا بھی آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں. جو جس طرح مودی وہاں بیٹھا ہے، تو وہ کوئی معقول قسم کا ڈیموکریٹک بندہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ ایشو ہے. اور ایک اور بڑا ایشو ہے کہ ہمیں مفت کے فوجی مل جاتے تھے جو کہ پینشن بھی نہیں لیتے تھے، جو مارشل ریس نہیں تھے. یہ جو ان سا اپر پنجاب ہے یہاں کی، وہ کون تھے بیچارے؟ پشتون جو کہ قبائلی تھے. اب وہاں بھی ایک اور قسم کی موومنٹ چل پڑی ہے، وہ لوگ انلائٹن ہو گئے ہیں اور قبائلی علاقے اس طرح نہیں رہے، وہ مین سٹریم میں آ گئے ہیں. تو اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا آپ کو. اب ان بیچاروں کو تو اور زیادہ فٹ سولجر چاہیے شارٹ ٹرم میں. اچھا، ہونا نہیں چاہیے. لیکن اصل بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ شارٹ ٹرم میں آپ بالکل فوج کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن فوج، یہ جو جرنلز کی بدماشی ہے، جو اس پہ قابض ہیں، اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے. اس کو یہ قائل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی رائے عامہ کو، اور وہ ہم غصے سے نہیں کر سکتے، وہ تدبر سے کر سکتے ہیں. اور ان جرنلز میں سے بھی، اس فوج میں سے بھی جو عقل کے ناخن رکھنے والے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ جس شاخ پہ بیٹھے ہو اس کو خدا نہ خواستہ کاٹ رہے ہو، اور پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کے عوام کا خیال رکھنا ہوگا، پاکستان کے عوام کو بچانا ہوگا. ملک کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ضلع حسین جی غور کریں کہ یہ جو جدید ریاست ہے، یہ 300 سال کے اندر کی تاریخ ہے. انسانی تاریخ تو 5000 سال سے بھی پرانی ہے، لیکن یہ جدید ریاست ہے، یہ 300 سال بھی نہیں ہے. تو یہ کیوں بنی؟ اس کی بنیاد ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں. اور وہ آئین کیوں سب ایگری کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے؟ کہ وہ ان کی مال جان اور ان کے حقوق کا تحفظ دیتی ہے وہ ریاست. اور اگر وہ نہیں دے گی تو ریاست اپنا مقصد ہی کھو جائے گی اور وہ پھر بکھر جائے گی. تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے فوج کو، فوج کے اندر جو لوگ ہیں، اور اس سے بھی اہم بات جو ہے ان لوگوں کو، ہماری رائے عامہ کو. جیسے ایشو کیا اٹھائیں ہم آج؟ ہمیں بات اس پہ کرنی چاہیے تھی کہ علی وزیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کیوں نااہل قرار دیا جا رہا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ کہ وہ دہشت گردی سے دور کر رہا ہے پشتونوں کو، وہ دہشت گردی سے دور کر رہا ہے ان قبائلیوں کو، جن کی جو ان کو شعور دے رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اب اپنا خیال رکھو، ریاست آپ کی حفاظت کرے گی. تو یہ صورتحال ہے. میرے خیال میں ہمیں لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ فوج کیا غلط کر رہی ہے اور کیا صحیح کرنا چاہیے.